ذرا سوچو، ایک آدمی بولتا ہے اور صرف چند الفاظ میں اپنی پوری سوچ ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر بیوقوف آدمی لاشعوری طور پر 5 ایسے الفاظ بولتا ہے جو اس کی اصل شخصیت سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج ان الفاظ کو سن کر تم صرف چونکو گے نہیں، تم خود کو پہچان بھی سکتے ہو۔ سوچو، جب امتحان میں نمبر کم آتے ہیں یا کوئی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ اکثر ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یار قسمت ہی خراب تھی۔ یہ جملہ سننے میں سادہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک خطرناک سوچ چھپی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری سے بھاگنے کی آواز ہے۔ قدیم فلسفی کہتے تھے، مشکل کسی کے نصیب کا بہانہ نہیں ہوتی، مشکل ہمیں آزمانے آتی ہے۔ مارکس اوریلیس نے کہا تھا، جب ہم مشکل سے بھاگتے ہیں وہ اور بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے غلطی میری نہیں کہنے کے بجائے یہ کہو، ہاں مشکل ہے، لیکن اگر میں اس کام کی ذمہ داری نہیں لوں گا تو یہ مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگلا لفظ ہے، مجھے تو سب پہلے سے ہی پتا ہے۔ یہ الفاظ ذہانت نہیں بلکہ بند ذہن کی علامت ہوتے ہیں۔ سوچو، اگر استاد نیا سبق پڑھا رہا ہو اور کوئی کہے یہ سب مجھے معلوم ہے تو وہ اصل میں سیکھنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ سقراط نے کہا تھا، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے وہی سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ سٹوئک فلسفہ سادہ بات کہتا ہے، کھلا ذہن ترقی کی شرط ہے، اس لیے مجھے سب پتا ہے چھوڑو اور کہو مجھے معلوم نہیں لیکن میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی اصل دانائی ہے۔ تیسرا لفظ ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ جملہ بولتے ہی تم خود کو روک لیتے ہو۔ سوچو، منزل سامنے ہو اور تم پہلا قدم اٹھانے سے پہلے کہہ دو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تم ہارو گے کب؟ سینیکا نے کہا تھا، چیزیں اس لیے مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ہم کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے ناممکن لگتی ہیں کیونکہ ہم کوشش سے ڈرتے ہیں۔ مارکس اوریلیس نے سادہ اصول دیا، اگر کوئی انسان کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، اس لیے ناممکن چھوڑو اور کہو میں کوشش کروں گا۔ اسی ایک جملے میں طاقت چھپی ہوتی ہے۔ چوتھا لفظ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملہ طاقت کی علامت نہیں ہوتا، اکثر یہ اس انسان کی آواز ہوتا ہے جو اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ سوچو، دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو اور تم بس یہ کہہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا واقعی فرق ختم ہو جاتا ہے یا تم صرف درد سے آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہو؟ سچ یہ ہے، ایسا کہنا ہمیں مضبوط نہیں بناتا، یہ ہمیں آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے سٹوئک فلسفہ یہ نہیں کہتا کہ کچھ محسوس ہی مت کرو، وہ کہتا ہے جو تمہارے اختیار میں ہے اس پر پوری توجہ دو اور جو اختیار میں نہیں اسے قبول کرنا سیکھو۔ ایپکٹیٹس نے اسی لیے کہا تھا، اپنی تقدیر کو قبول کرو مگر اپنے عمل کو کبھی مت چھوڑو۔ اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کے بجائے یہ کہنا سیکھو، یہ مشکل ہے لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا، باقی کو قبول کر لوں گا۔ یہ بے حسی نہیں، یہی اصل سکون ہے۔ آخری لفظ ہے، میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ جملہ خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچو، ٹیم کے لیے کام ہو اور کوئی صاف کہہ دے مجھے فائدہ نہیں تو انجام کیا ہوگا؟ مارکس اوریلیس نے کہا تھا، ہم سب ایک جسم کے اعضاء ہیں، اکیلے نہیں بلکہ اکٹھے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہر شخص صرف اپنا فائدہ دیکھے تو سماج ٹوٹ جاتا ہے۔ سٹوئک فلسفہ کہتا ہے، اصل کامیابی سب کی بھلائی میں ہوتی ہے۔ اس لیے سوال بدلو، یہ مت پوچھو مجھے کیا ملے گا، یہ پوچھو یہ سب کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہی اصل انسانیت ہے۔ تو دوستو، ان 5 الفاظ نے ہمیں یہ سکھایا، ہم جو بولتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، وہ کردار ہوتے ہیں۔ اب خود سے پوچھو، کیا میں بھی یہ الفاظ بولتا ہوں؟ اگر ہاں تو اب بدلنے کا وقت ہے۔ اگر یہ الفاظ تم نے دوسروں سے سنے ہیں تو سمجھ جاؤ تم کس سوچ کے انسان کے سامنے کھڑے ہو۔